حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب رب العالمین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، سیرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ کل آپ کو بتایا گیا کہ سن 9 ہجری کو ہجرت کے 90 سال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر، حاجیوں کا امیر بنا کر ایک قافلہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ اس قافلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجے تھے۔ کیا ذمہ داری؟ وہاں جا کے مکہ المکرمہ میں حرم کے پاس اعلان کر دے۔ کیا اعلان؟ اس سے پہلے تک کفار کا یہ طریقہ تھا، وہ یہ بولتے تھے جس کپڑے کو وہ پہن کر ہم گناہ کریں، اللہ کے حکموں کو توڑیں، وہ اس کپڑے پہن کر کیسا طواف کر سکتے ہیں ہمیں؟ اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ کپڑے اتار کر ننگے طواف کرتے تھے۔ بس یہی نہیں، اور کئی طرح کے ان کے اپنے کھڑے ہوئے وہ جو لوگ اپنے اعتبار سے ایک اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے طریقہ بنا لیں جو اسلام سے بالکل بھی کیا بھی کنیکشن نہیں رکھتا، ایسا کام وہ غلط کام کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام اپنی ایک اونٹنی عصبہ جس کو بولتے ہیں، یہ کیا واسطے؟ معلوم ہونے کے واسطے دن تو ہم بولیں گے حضور کا وہ حضور کی ہی ترجمانی کرتے معلوم ہوتے بول کے ایک اونٹنی دے کر حضرت علی کو بھیجے تھے۔ حضرت علی جا کر اعلان کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے مکہ فتح ہو گیا، اب فل اینڈ فل مسلمانوں کا کنٹرول، تو حضور جو حکم آرڈر صادر کر کے وہ تو گویا 9 سن ہجری کو حضور علیہ السلام حج کو براہ راست لے گئے، صدیق اکبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو بھیجے تھے۔ تو یہ ہو گیا سن 9 ہجری کی بات۔ سن 10 ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کر 20 پر 3 سال ہو گئے۔ قرآن کے نازل ہونے کی مدت، حضور علیہ السلام کی نبوت کے بعد کی مدت 13 سال، مکہ المکرمہ میں 40 سال کے بعد سے 13 سال مکے میں، اب 10 سال مدینے میں، 10 سن ہجری۔ آپ اس کا اندازہ رکھ لو، 10 سن ہجری ہے۔ حضور علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا، یقین ہو گیا، بلکہ جو ذمہ داری اللہ میرے سپرد کیے تھے میں وہ پورا کر دیا، جو امانت اللہ میرے پاس دی میں وہ پہنچا دیا۔ اسی لیے روایتوں میں ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر اور حاکم بنا کر بھیجنے کے وقت میں کئی ساری نصیحتیں کرتے۔ ان نصیحتوں میں سے جو پوائنٹ مجھے سنانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی بولتے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اگلے جب تم یہاں آؤ گے مدینہ تو میری مسجد کو دیکھو گے اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے، مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت روایت میں ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ابھی سے وہ سوچ کر جدائی کے غم میں آنسو بہانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا حضرت معاذ۔ تو اللہ کے نبی کا یہ حکم دوسری چیزوں کا آرڈر دیتے دیتے یہ بیچ میں بولنا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اندازہ ہو گیا تھا، حضور کو اندازہ ہو گیا تھا۔ اب سن 10 ہجری حضور علیہ السلام حج کا بھی سیزن تھا، موسم آ گیا، حضور علیہ السلام کا ارادہ ہوا، لوگوں میں اعلان کر دیا گیا، ہر قوم سے کچھ نمائندہ قسم کے کچھ لوگ سیکھ کر آ کر حج پوری قوم کو بتانا، پوری قوم کے لیے ذمہ دار بن کر آنا ہے۔ جیسے ایک بستی میں ایک محلے سے ایک عالم، ایک بستی سے ایک عالم، وہ پورے لوگوں کو دین کا علم سکھائے گا، دین کے مسائل بتائے گا، ویسا ہر قوم سے کچھ لوگ بول کے چاروں طرف سے کئی سارے مکے کو قریب جو تھے وہاں چلے گئے، کئی سارے حضور کے پاس آ کر مل کر گئے قافلے میں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 10 سن ہجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، مگر
अलैहिस्सलाम की उस वक्त अज़वाज मुतहहरात में से उम्महातुल मुमिनीन हमारे जितने बाहयात थे वो 9 थे, वो 9 के 9 भी सफ़र में साथ। मदीना से 6 मील के फासले पर बाहर का इलाका ज़ुल्हुलैफ़ा, वहाँ जाकर हुजूर रुके। चारों तरफ के कबाइल वाले जो भी आना था आकर मिल गए। वहाँ से हुजूर अलैहिस्सलाम एहराम बांध के चलते हैं। शार्ट में मुख्तसर अगर बोलना है तो ये जो काफिला चला ज़िलहिज्जा की 4 तारीख को, ज़िलहिज्जा हज का महीना होता है, 4 तारीख को मक्के के अंदर एंटर होता है। 4 तारीख को दाखिल होते हैं हुजूर। मामूल से जो तारीख तय है उसके मुताबिक जहाँ जहाँ रहना है, 8 को कहाँ, 9 को कहाँ, 10 को कहाँ, उसके बराबर अरफे का मैदान जबलुर रहमत, वहाँ खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ भी तकरीर हुई और एक जगह भी तकरीर हुई। बहरहाल मुझे ये बोलना है, इस हज को हम बोलते हैं हज्जतुल वदा, यानी रुखसती वाला हज। ये लास्ट हज था। अगरचे के हिजरत से पहले हुजूर कई सारे हज करेंगे, लेकिन मक्का छोड़कर हिजरत करके जब मदीना आ गए, आने के बाद ये फर्स्ट हज, ये फर्स्ट हज क्या उम्मत के हिसाब से रसूल के पास से तरीक़ा सीखने के लिए लास्ट हज में पहुंचे, इसलिए इससे हज्जतुल वदा करके बोलते। ये हज हुजूर अलैहिस्सलाम करें। लाखों का बाज़ रिवायतों में लिखकर है 1,40,000 पर 4,000 थे, कमो बेश ज़्यादा कम भी किताबों में लिखकर है 1,40,000 पर 4,000 सहाबा का मजमा, सबके सब जानिसार आशिकाने रसूल चारों तरफ जमा है। हुजूर अलैहिस्सलाम खुतबा दिए ज़िलहिज्जा की 9 तारीख अरफा के मैदान में खुतबा देते हैं। मैं कुछ तबर्रुकन कुछ कलीमत में आपको सुनाता हूँ, उससे पहले दूसरी बातें बता देता हूँ। वैसे अल्लाह के नबी वहाँ खुतबा दिए मीना में जाकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि कुर्बानी जानवर को ज़बह करने का रहता है, 100 ऊँट अल्लाह के नबी के पास है ज़बह करने के लिए। 100 में से 60 पर 3 ऊँट अपने हाथों से हुजूर नहर करते हैं ऊँटनी। 100 में से 60 पर 3 हुजूर थक गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में दे दी। 30 पर 7 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने हाथ से नहर की। उलमा लिखते इसी से इशारा लिख गया, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 60 पर 3 साल है, वही हुजूर का टायर्ड हो जाना ये इशारा है। अब नबी अलैहिस्सलाम वहाँ और कई सारी चीज़ें जो बताए, ख़ास तौर पर उसमें वो खुतबा जो कहते हैं क़यामत तक के वास्ते। आजकल जो इंसानियत के हुकूक़ के नाम पर लोग क्या क्या नए कानून सुनाते, खुद अपने फ़ायदे के वास्ते, सारे लोगों को दबा के अपने कंट्रोल में रखने के वास्ते बोल देंगे नहीं ये इंसानियत के हुकूक़, ये कमीशन, वो कमीशन, ह्यूमन राइट्स, क्या क्या नहीं नाम दे देते। अच्छा मालूम होता सबको ये सब की ज़रूरत क्या है, ऐसे सब अहकाम सुनाएंगे। लेकिन हमारे प्यारे आका, हमारे नबी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा खुतबा। मैं मुतफर्रिक़ चीज़ों को मिला के बोलता हूँ। एक आयत नाज़िल है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह कहते हैं आज मैं अतममतु लकुम, मैं तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आकर बाद में एक यहूदी आकर बोले तुम लोगों के पास एक आयत है, वो आयत है कि हमारे ऊपर यानी हमारे तौरात में वो रहती तो हमें वो दिन को ईद का दिन बनाकर मना करते थे। हज़रत उमर बोलेंगे, वहाँ बाद के ज़माने की बात है, हज़रत उमर उस वक्त बोले मुझे मालूम है कौन सी जगह कौन से वक्त में वो आयत नाज़िल हुई, वो दिन हमारे पास खुशी का दिन है। हज़रत उमर रज़ी बाद में बोले थे खैर ये आयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल जो खुतबा है ना, वो खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वो भी बोलते। और उसमें ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला, वो अजीब जुमला, उम्मत कौन से ज़माने में किस वक्त में कितने बार उसने तो उसका दिल नरम पड़ जाए। नबी बोलते अय्युहन्नास, लोगों इस्माओ सुनो। हुजूर बोलते इस्माओ मिन्नी, मुझे सुनो, मुझसे सुनो कुछ बातें लो। अबीनु लकुम,
میں تم کو کچھ باتیں بتانے والا ہوں، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ حضور کو تو اندازہ ہو گیا تھا نا۔ حضور بولتے ہیں فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، اس سال کے بعد نیکسٹ ایئر ہماری ملاقات نہیں ہونے کی سزا دکھتا ہے۔ اس سے زیادہ غم کی چیز صحابہ کے لیے کچھ نہیں۔ حضور کے لیے اپنی جان کیا، اپنی اولاد، بیوی، بچے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار کرنے والے صحابہ۔ حضور رہے تو بس کچھ بھی مجھے ضرورت نہیں کر کے ایسی جان مثال کرنے والے صحابہ، ان کو یہ سننا کہاں سے برداشت؟ بولتے ہیں حضور لا القاکم بعد عامی ھذا فی موقفی ھذا، اس جگہ اس سال کے بعد ہماری ملاقات ہونا مشکل ہے، نہیں ہو سکتی ہے بلکہ۔ خیر اس کے اندر کئی ساری باتیں، میں تو بولے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سناتا ہوں میں، ویسا اس کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا پروردگار اے مسلمانوں، پوری دنیا کے پورے ورلڈ کے مسلمانوں سب کا پروردگار یہ، اور سارے انسان پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی نسلوں سے چلے ہیں۔ وہاں حضور بولتے ہیں کہ کلکم لآدم، کلکم من آدم کر کے بھی ہے، تم سب انسان آدم سے آئے، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے میں لوگ یہ نہیں، تقوی کو رکھ کر کون ہے کون لوگ، دنیا میں 1000 معیار کسوٹی رکھ لیتے، اس کے حساب سے انہیں بڑا انہیں چھوٹا، اس کے حساب سے انہیں بڑا انہیں چھوٹا، فلاں کنٹری والا بڑے، فلاں کنٹری والے نیچے، ایسا سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ کلر والا اونچا، یہ کلر والا نیچا، سب کچھ بھی نہیں۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتیچ نہیں۔ آگے حضور بولے لا فضل لعربی علی عجمی، عربی بولنے والا عرب والے ہیں، ہمیں سب عربی اسپوکن پرسن نہیں، عربی میں بات کرنے والے نہیں ہیں، اجمیان ہیں۔ حضور بولتے ہیں عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کیا بھی فضیلت نہیں، انہیں عربی بولتا ہے عربی نہیں بولتے ہیں تو فضیلت نہیں، تقویٰ ہے تو فضیلت ہے، اس کے بغیر انہیں عربی بولتا ہے اس واسطے انہیں بڑا، ایسا نہیں ہو جائے گا۔ پھر میں برکت کے لیے کچھ کلمات میں آپ کو سنا دیا ہوں، میں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے بارے میں بولے، عورتوں کے بارے میں بھی بولے، بلکہ یہ لفظ بھی بولے فاستوصوا بالنساء خیرا، مجھ سے عورتوں کے بارے میں جو بھلائی کی وصیت کرتا ہوں وہ لوگ کر کے یہ بھی بولے تھے حضور۔ پھر آگے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سن 11 ہجری، 9 ہجری بول دیا ہوں، 10 ہجری بول دیا ہوں، مختصراً 11 ہجری آخری سن 11 ہجری میں مدینہ منورہ تو آ گئے ہیں، ابھی ذی الحجہ کا مہینہ ہوا، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، سفر کے مہینے میں مدینے میں ملک روم کے کچھ دشمن جمع ہو رہے ہیں بول کے معلوم ہوا، ایک فوج تیار کرے، حضور علیہ السلام خود چلنا تو نہیں تھا لیکن آگے رہ کر چھوٹی چھوٹی چیز کی پوری تیاری کرے۔ حاجی سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے ہیں، میپ بنایا کرتے حضور، کدھر سے جانا، کیسا جانا بول کے پورا کا پورا میپ بنا کر بولی کون ہے فوج میں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ جیسے جرنیل ہیں، تو بڑے بڑے صحابہ، لیکن حضور علیہ السلام مشورے کے بعد امیر بنا دے، کس کے حق میں، کس کے حصے میں وہ آیا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، ان کی کیا عمر اس میں 17 سے 20 کے اندر، بعض کتابوں میں کل ملا کر دیکھے تو 17 یا 20 اس کے اندر کون بھی کیا بھی چون چلا نہیں، مشورے سے کسے امیر بنایا کہ بس چلنے کے لیے تیار، ان کو حضور خود اپنے پاس سے ساری چیزوں کا انتظام کر کے آگے رہ کر سب کچھ کر رخصت بھی کراتے، زیادہ دور نہیں، ذرہ مدینے سے نکل کر ذری دور جا کر رکت ہے یہ لشکر، نبی علیہ السلام کی طبیعت ادھر زیادہ بگڑنی شروع ہو گئی، یہ جب خبر ان کو پہنچی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی ان لوگوں نے، کہاں سے ہو سکتا، وہ تو صحابہ ہمارے جیسے دنیا دار تو نہیں، حضور سے بڑے کو ان کو کیا کریں، آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بعد میں نبی علیہ السلام کے انتقال فرما جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن کر صدیق اکبر روانہ کیے بعد میں، اگرچہ کہ پورا 100% سب کچھ حضور کے زمانے میں ہو گیا تھا، تو یہ ہے نبی علیہ السلام کی سیرت میں سے
ایک حضرت قاری صدیق صاحب پہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کل 22 پر 2 غزوہ. میں شروع میں آپ کو یہ سب تاریخ سمجھایا. غزوہ کل 20 پر 2 اور دستے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے دستے ادھر بھی حضور بھیجے نا, ایسا کل 24 پر 3 دستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کیے ہیں. ہم اس رب کریم سے دعا کرتے ہیں اس پاکیزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اپنے محبوب, اس کی سیرت کو سننے کا سنانے کا جو اللہ نے موقع دیا, اسی پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس سیرت کے اندر جو پاکیزگی ہے وہ ہمارے خاندان والوں کے, ہماری اولاد کے, ان کے کیریکٹر کے اندر, ہماری نسلوں کے اخلاق کے اندر اللہ تعالیٰ وہ پاکیزگی عطا فرمائے اور پوری دنیا کے پورے عالم میں رہنے والے مسلمانوں کی سیرتوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہ پاکیزہ نبی کے پاکیزہ سیرتوں کو, صحابہ کے اس پاکیزہ طریقے کو جو ہم نے سنایا ہے, ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے رگ رگ کے اندر رچا دے بسا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.